السلام علیکم۔ ایک بادشاہ نے ایک پہلوان کو بھیجا تھا حضرت علی کا سر کاٹ کر لانے کے لیے، لیکن جب وہاں علی کے سامنے پہنچا تو ہوا کچھ ایسا کہ وہ ان کا دشمن نہیں بلکہ سب سے بڑا چاہنے والا بن گیا۔ وہ علی کا سر لینے نکلا تھا، لیکن علی نے خود کہا، لو میری گردن یہیں ہے، کاٹ لو۔ آگے جو ہوا وہ اتہاس بدل گیا۔ عرب کے ایک شہر تابوک میں ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک بادشاہ تھا جو مورتیوں کی پوجا کرتا تھا اور اسلام سے سخت نفرت کرتا تھا۔ اس کے دربار میں ایک جوتشی موجود تھا۔ ایک دن اس جوتشی نے بادشاہ سے کہا، میں نے سنا ہے کہ حضرت علی بہت بڑے پہلوان ہیں اور ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کے چہرے پر غصے کی لکیریں ابھر آئیں۔ اس نے کہا، اگر علی اتنا بڑا پہلوان ہے تو اسے پہلوانوں کے ہاتھوں ہی ہرایا جائے گا۔ فوراً اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، جاؤ اور پورے راج کے جتنے بھی بڑے پہلوان ہیں سب کو میرے دربار میں حاضر کرو۔ اگلے ہی دن ایک بڑا سا میدان تیار کیا گیا جہاں راج کے تمام پہلوان اکٹھا ہو گئے۔ بادشاہ نے اونچی آواز میں کہا، تم سب ایک دوسرے سے کشتی لڑو اور جو آخر تک جیتے گا وہی میرا خاص انعام پائے گا۔ بادشاہ کا حکم ملتے ہی کشتیاں شروع ہو گئیں۔ لمبے سمے تک مقابلے چلتے رہے، دھول اڑتی رہی اور ایک ایک کر کے سارے پہلوان ہارتے چلے گئے۔ آخر میں صرف ایک پہلوان بچا جس نے سب کو ہرا دیا تھا۔ اس کا نام تھا فتح پہلوان۔ بادشاہ اس کی طاقت دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے فتح پہلوان سے کہا، تم بہت تھک چکے ہو، کچھ دن یہیں آرام کرو، پھر میں تمہیں تمہارا انعام دوں گا۔ فتح پہلوان نے سر جھکا کر حامی بھر دی اور آرام کرنے کے لیے وشرام گرہ چلا گیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بادشاہ نے اسے دوبارہ اپنے دربار میں بلایا۔ اس بار اس کی آواز میں ایک الوہی شکتی تھی۔ اس نے کہا، اب میری بات دھیان سے سنو، میں تم پر اتنا خرچ کیوں کر رہا ہوں، کیا تم جانتے ہو؟ فتح پہلوان نے ونمرتا سے جواب دیا، نہیں، مجھے اس کا کارن نہیں معلوم۔ بادشاہ نے گہری سانس لی اور بولا، میں اپنے لیے کوئی پہلوان نہیں ڈھونڈ رہا۔ میں اپنے لیے کوئی پہلوان نہیں ڈھونڈ رہا بلکہ میں ایک ایسے انسان سے نفرت کرتا ہوں جس کی بہادری اور کشتی پورے عرب میں مشہور ہے۔ کچھ پل رک کر اس نے کہا، اس کا نام ہے حضرت علی۔ پھر وہ فتح پہلوان کے قریب آیا اور دھیمی لیکن خطرناک آواز میں بولا، تم مدینہ جاؤ اور علی کو کشتی میں ہرا کر ختم کر دو اور اس کا سر میرے پاس لے کر آؤ۔ اس کے بعد اس نے لالچ دیتے ہوئے کہا، اگر تم ایسا کر پائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا اور اپنے راج کا آدھا حصہ تمہیں دے دوں گا۔ یہ سن کر فتح پہلوان کے دل میں لالچ جاگ اٹھا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ 4-5 طاقتور پہلوانوں کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کئی دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد جب وہ مدینہ کی سرحد پر پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ رات گزارنے کے لیے انہوں نے وہیں اپنے تمبو لگا لیے اور آرام کرنے لگے۔ اگلی صبح فجر کے وقت جب فتح پہلوان اور اس کے ساتھی تمبو سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا ایک نوجوان شخص سڑک کے راستے کہیں جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیلچہ اور فوارہ تھا اور اس کے چہرے پر سکون اور سادگی صاف نظر آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر فتح پہلوان کے ایک ساتھی نے کہا، دیکھو، ایک آدمی آ رہا ہے، چلو اس سے علی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ملیں گے۔ انہوں نے اس نوجوان کو آواز دی، اے نوجوان، ادھر آؤ۔ نوجوان نے ان کی طرف دیکھا اور بڑی سادگی سے جواب دیا، کام تمہارا ہے تو تمہیں ہی ادھر آنا چاہیے۔ پھر فتح پہلوان اور اس کے ساتھی اس نوجوان کے پاس پہنچے اور بولے، اے یوک، ہم اس شہر میں نئے ہیں، ہم ایک شخص کو ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ نوجوان نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، کیا جاننا چاہتے ہو، مجھ سے پوچھو۔ تب ایک پہلوان نے آگے بڑھ کر کہا، جس شخص کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں اس کا نام ہے علی ابن ابو طالب۔ یہ سن کر نوجوان نے ان کی طرف غور سے دیکھا اور پوچھا، کیا تم پہلے کبھی ان سے ملے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ نوجوان نے پھر پوچھا، کیا تم نے کبھی انہیں دیکھا ہے؟ انہوں نے پھر جواب دیا، نہیں۔ تیسری بار پوچھا، کیا تم نے کبھی ان کی آواز سنی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔
نوجوان نے گہری نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا، تو پھر علی سے تمہیں کیا کام ہے؟ اس بار فتح پہلوان آگے بڑھا اور بولا، ہم ان سے کشتی لڑنا چاہتے ہیں۔ نوجوان نے شانت لہجے میں پوچھا، تم ان سے کشتی کیوں لڑنا چاہتے ہو؟ فتح پہلوان نے بنا جھجک کہا، اس کام کے لیے پیسے دیے گئے ہیں۔ اگر میں علی کو ہرا دوں گا تو مجھے بہت بڑا انعام ملے گا اور ایک لڑکی بھی جس سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ نوجوان نے کچھ پل سوچا، پھر بولا، ٹھیک ہے، لیکن پہلے تم مجھ سے کشتی لڑو۔ اگر تم مجھے ہرا پائے تبھی تم علی سے لڑنے کے قابل ہوں گے۔ پہلوان نے حیرانی سے پوچھا، اور علی کہاں ہیں؟ اور علی کہاں ملیں گے؟ نوجوان نے جواب دیا، اس وقت علی کہاں ہے یہ صرف میں جانتا ہوں۔ اصل میں وہ سادہ سا نظر آنے والا نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ خود امیر المومنین امام علی ابن ابو طالب تھے، لیکن فتح پہلوان اس کے ساتھی اس حقیقت سے بالکل انجان تھے۔ فتح پہلوان نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن تم کس ہتھیار سے لڑو گے؟ نوجوان نے مسکرا کر کہا، تمہاری اچھا ہو۔ فتح پہلوان نے کہا، لیکن تمہارے پاس تو تلوار بھی نہیں ہے۔ نوجوان نے اپنے ہاتھ میں پکڑے بیلچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہارے پاس تلوار ہے اور میرے پاس ہے بیلچہ۔ تم تلوار سے لڑو اور میں اسی بیلچے سے تمہارا مقابلہ کروں گا۔ یہ سن کر فتح پہلوان حیران رہ گیا اور بولا، تم بہت بہادر ہو۔ اگر تم اتنے بہادر ہو تو سوچو علی ابن ابو طالب کتنے بہادر ہوں گے۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی۔ فتح پہلوان نے پہلا وار کیا، پھر دوسرا اور پھر تیسرا وار بھی کیا اور لگاتار تلوار سے حملہ کرتا رہا، لیکن وہ نوجوان ہر وار کو بڑی آسانی سے روکتا گیا۔ کچھ دیر بعد فتح پہلوان تھکنے لگا اور پیچھے ہٹ گیا۔ تب نوجوان نے کہا، فتح پہلوان، اب کیا تمہاری کوئی اور اچھا باقی ہے؟ فتح پہلوان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اے انجان یوک، تم نے مجھے حیران کر دیا۔ اب تلوار اور بیلچے کی لڑائی چھوڑو، آؤ اب ہاتھوں سے کشتی کریں۔ نوجوان نے بنا دیر کیے جواب دیا، ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو۔ اب دونوں آمنے سامنے تھے۔ فتح پہلوان نے پہلا داؤ لگایا، پھر دوسرا اور پھر تیسرا وار بھی کیا، لیکن ہر بار وہ نوجوان اس کے ہر داؤ کا ناکام رہا۔ دھیرے دھیرے فتح پہلوان کی طاقت جواب دینے لگی اور وہ بری طرح سے تھک گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، اب میں تیسرے طریقے سے لڑائی کروں گا جس میں میں سب سے زیادہ ماہر ہوں اور جسے میں ہمیشہ آخری میں استعمال کرتا ہوں۔ وہ بولا، میں اب بھالا اور برچھی سے حملہ کروں گا۔ نوجوان نے پوری شانتی کے ساتھ جواب دیا، ٹھیک ہے، تم بھالے سے لڑو اور میں اپنے اس پھاوڑے سے تمہارا مقابلہ کروں گا۔ اس کے بعد لڑائی ایک بار پھر شروع ہوئی۔ اس بار بھی فتح پہلوان پورے زور سے حملہ کرتا رہا، لگاتار وار پر وار کرتا رہا، لیکن نوجوان ہر بار کی طرح ہر بار آسانی سے روکتا رہا۔ دراصل حضرت علی کا انداز جنگ ہی الگ تھا۔ وہ لڑائی میں صرف سامنے والے کے ہتھیار کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ اس کے دل کو پڑھتے تھے۔ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ اس شخص کا ہاتھ بھلے ہی ہتھیار چلا رہا لیکن اس کا دل صاف ہے۔ کچھ دیر تک یوں ہی مقابلہ چلتا رہا، پھر آخرکار فتح پہلوان تھک کر رک گیا اور بھاری سانس لیتے ہوئے بولا، میں تھک چکا ہوں، تم نے تو اب تک مجھ پر ایک بھی وار نہیں کیا، اب تم وار کرو۔ یہ سن کر حضرت علی نے اپنے ہاتھ میں موجود پھاوڑا اس کی طرف بڑھایا اور جیسے ہی انہوں نے پھاوڑا اوپر اٹھانا شروع کیا، ایک عجیب منظر سامنے آیا۔ جیسے جیسے حضرت علی کا ہاتھ اوپر اٹھتا ویسے ویسے فتح پہلوان کا پورا جسم بھی اوپر اٹھنے لگا۔ یہ دیکھ کر فتح پہلوان کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے ساتھ آئے باقی پہلوان بھی گھبرا گئے، ان کے دلوں میں خوف بھر گیا۔ انہوں نے سوچا، اگر اس انجان یوک میں اتنی طاقت ہے تو حضرت علی میں کتنی ہوگی۔ فتح پہلوان اب پوری طرح ڈر چکا تھا۔ وہ کانپتی آواز میں بولا، اے انجان یوک، میں ہار چکا ہوں، میں اپنی ہار سویکار کرتا ہوں، تم جیت گئے، تم ہی وجیتا ہو، بس اب مجھے نیچے اتار دو۔ حضرت علی نے ترنت اسے نیچے اتارا اور اپنا بیلچہ اور پھاوڑا ایک طرف رکھ دیا۔ پھر انہوں نے نرمی سے پوچھا، بتاؤ فتح، آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ فتح پہلوان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولا، اے انجان یوک، جس مقصد سے میں یہاں آیا تھا وہ اب پورا نہیں ہو سکتا، اب تم ہی بتاؤ تم کون ہو؟
یہاں سن کر حضرت علی نے بڑی سادگی سے کہا، جس علی کو تم ڈھونڈ رہے تھے میں وہی علی ہوں۔ یہاں سنتے ہی فتح پہلوان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، اس کا جسم کانپنے لگا۔ حضرت علی نے پوچھا، اے فتح تم رو کیوں رہے ہو؟ فتح روتے ہوئے بولا، اے مولا میں بڑی امید لے کر آیا تھا، سوچا تھا کہ مجھے بہت بڑا انعام ملے گا اور میں اس عورت کو پا لوں گا جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ یہاں سن کر حضرت علی نے فرمایا، اے فتح کیا تم جانتے ہو کہ تم کس کے در پر آئے ہو؟ علی کے در سے آج تک کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ فتح نے کانپتی آواز میں کہا، اے علی ابن ابو طالب، اگر بات صرف انعام کی ہوتی تو میں آپ سے مانگ لیتا، لیکن اصل بات یہاں ہے کہ میں تو آپ کا سر لینے آیا تھا۔ یہاں سن کر بھی حضرت علی کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں آیا، بلکہ انہوں نے فرمایا، اگر بات سر کی ہے تو کیا ہوا، گردن تو علی کے پاس ہی ہے، اپنی تلوار نکالو اور علی کا سر لے کر جاؤ، اپنا مقصد پورا کرو۔ یہاں سن کر فتح پہلوان پوری طرح ٹوٹ گیا، وہ روتے ہوئے بولا، اے علی اتنے دنوں بعد مجھے ایک سچا نیتا ملا ہے، ایک سچا انسان ملا ہے، ایک سچا رہنما ملا ہے، اور کیا میں اس کی گردن صرف ایک عورت کے لیے کاٹ دوں؟ یہاں کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ زمین پر جھک گیا اور بولا، اے علی میں آپ کو ہرانے آیا تھا، لیکن میں خود ہار گیا، میں اپنی ہی نیت سے ہار گیا، مجھے کلمہ پڑھائیے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی نے فتح پہلوان کو کلمہ پڑھایا اور اسے اسلام کی روشنی سے مالا مال کر دیا۔ پھر حضرت علی نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا، پہلے تمہارا نام فتح تھا، اب بتاؤ تمہارا نام کیا رکھا جائے؟ فتح نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے کہا، اے مولا جو آپ کا دل چاہے وہی نام رکھ دیجیے۔ یہاں سن کر حضرت علی مسکرائے اور فرمایا، پہلے تمہارا نام فتح تھا، لیکن آج سے تمہارا نام قمر ہوگا، اور اتہاس گواہ ہے کہ اس دن کے بعد سے لے کر جمل جنگ صفین اور اپنی آخری سانس تک قمر نے کبھی مولا علی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ پیارے دوستو، اگر یہاں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔